وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. کل ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ کس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید اور اللہ سے ڈرنے کی دعوت دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جن بتوں کو تم خود بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے تو ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تو ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تمہیں رزق نہیں دے سکتے، تمہیں صرف اللہ سے ہی رزق مانگنا چاہیے، صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، صرف اللہ کا ہی شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو تم سے پہلے بہت سی ایسی قومیں گزر چکی ہیں جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، ان پر پھر اللہ کا عذاب آیا، رسولوں کو کام صرف پہنچا دینا ہے. تو یہاں تک ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے مکالمہ پڑھا. اب آگے بات جاری ہے. اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا اور نہیں وہ دیکھتے کیف یبدئ اللہ الخلق، کیسے ابتدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تخلیق کی. یبدئ ابدأ یبدئ ابتدا سے ہے، شروع کرنا، ابتدا کرنا، پہلی دفعہ ایک کام کرنا. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ نے تخلیق کی ابتدا کی؟ اس کائنات میں ساری کے ساری مخلوق کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. تو جب تخلیق کی ابتدا اللہ نے کی ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرے گا. جس ذات نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل کام ہے؟ سورہ روم میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. اللہ وہ ذات ہیں کہ جو پہلی دفعہ پیدا فرماتے ہیں پھر اس کا اعادہ بھی کریں گے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور اعادہ کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، وہ تو ابتدا کرنے سے زیادہ آسان ہوتا ہے. یعنی ایک چیز پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے اگر ہم انسانی نقطہ نظر سے دیکھیں. آپ سے میں عرض کروں اللہ کے لیے تو جو پہلی دفعہ پیدا کرنا وہ بھی زیادہ مشکل نہیں تھا، بعد میں پیدا کرنا ایک انسانی نقطہ نظر سے دیکھیں، ہم اپنے انداز میں دیکھیں، اپنی ناقص عقل کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ایک چیز پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ اس کو بنانا آسان ہوتا ہے. ایک چیز کی ایجاد
انوینشن اس کی جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے. ایک چیز ایک دفعہ بن جائے پھر اس کی ہزاروں لاکھوں کاپیاں اس کی بنا لیں تو وہ کوئی مشکل نہیں ہوتا. تو کمپیوٹر کی ایجاد یہ ایک مشکل چیز ہے. انٹرنیٹ کی ایجاد پہلی دفعہ ای میل ہوئی تو یہ بہت بڑا ایک کارنامہ تھا, بہت بڑا ایک نئی چیز تھی. لیکن اب کروڑوں اربوں ہوتی ہیں ای میلز, ممکن ایک دن میں کروڑوں ہوتی ہوں, یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. لیکن جب ایک چیز پہلی دفعہ ہوتی ہے تو وہ ایک بہت بڑی ایجاد شمار ہوتی ہے, بہت بڑا ایک کام شمار ہوتا ہے. تو پہلی دفعہ یہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے, پھر تو آہستہ آہستہ وہ چیز ایک روٹین میں آ جاتی ہے. تو کافر کہتے ہیں, مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں جب انسان مر جائیں گے, مٹی میں مل جائیں گے, جب ان کی ہڈیاں تک مٹی میں مل جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے پیدا کریں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کے اوپر ان کا اعتراض ہے. جو اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے بغیر مثال کے, بغیر ماڈل کے, تو وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ وہ بالکل دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. تو یہ عقلی دلیل ہے بعث بعد الموت کی. کیا وہ نہیں دیکھتے کیسے ابتدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تخلیق کی؟ مراد یہ ہے کیسے اللہ نے پہلی دفعہ یہ پوری کائنات کی تخلیق کی جس میں انسان بھی شامل ہے. ثم یعیدہ, پھر وہ دوبارہ اس کا اعادہ بھی کرے گا, دوبارہ اللہ پیدا کریں گے. جب پہلی دفعہ پیدا کر دیا دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر, بے شک یہ چیز اللہ پر بہت ہی آسان ہے, اللہ پر بہت آسان ہے, اللہ کے لیے یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اپنی قوم کو جاری ہے یا اب ان کا واقعہ ختم ہو کر اب عام قریش مکہ کو خطاب ہے؟ دونوں رائے مفسرین کی. بعض مفسرین کہتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے مکالمہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت جاری ہے. حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں کہ کیا جو میری قوم ہے وہ نہیں دیکھتی کیسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ابتدا کی, اور جس طرح اللہ نے تخلیق کی ابتدا کی, سب مانتے ہیں اللہ نے تخلیق کی ابتدا کی, اللہ نے پیدا فرمایا, تو وہ اللہ دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں. بعض کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ختم ہو گئی ہے, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قوم کو خطاب ہے, اللہ تعالیٰ کا قریش مکہ کو خطاب ہے, لیکن اس کے بعد دوبارہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات شروع ہوگی. تو دونوں آراء ہیں مفسرین کی. بہرحال زیادہ بہتر یہی لگتا ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلام ہے جو اپنی قوم کو جاری ہے, اور وہ اپنی قوم کو جس طرح قریش مکہ بعث بعد الموت کے انکاری تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی دیگر قوموں کی طرح بعث بعد الموت, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے سے انکاری تھے, ایمان بالیوم الآخر نہیں رکھتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دلائل پیش کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں یہ اللہ پر بہت آسان ہے, اللہ پر اتنا آسان ہے کہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ, تم سب کو پیدا کرنا, اربوں انسان ہوں, کھربوں, بلینز, ٹریلینز, جتنے بھی ہیں ہم تو شمار بھی نہیں کر سکتے, جتنے انسان ہیں ان کو پہلی دفعہ پیدا کرنا ہو یا ان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا ہو, اللہ کے نزدیک ایسے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا اور اٹھانا. ما خلقکم نہیں ہے تمہاری تخلیق یعنی پہلی, ولا بعثکم نہ تمہارا بعث یعنی مرنے کے بعد کا جو زندگی ہے, یہ تم سب کو پیدا کرنا پہلی دفعہ, تم سب کو اٹھانا نہیں ہے, الا کنفس واحدہ, مگر اللہ کے نزدیک ایک انسان کی طرح. جیسے ایک انسان کو اللہ پیدا کریں اور پھر ایک انسان کو اللہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائیں, یہ اللہ کے لیے یہ بالکل اس طرح ہے. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کا معاملہ تو یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ کسی شے کا ارادہ فرماتے ہیں, کن کہتے ہیں, وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. قل سیروا فی الارض, کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں, فانظروا کیف بدأ الخلق, پس دیکھو کیسے ابتدا کی تخلیق کی, پھر دیکھو کہ اللہ نے کیسے تخلیق کی ابتدا کی, کیسے اللہ نے زمین کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا کی جو اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں غور کرنے کی دعوت دی ہے کہ انسان کو اپنی ذات کے اوپر, اپنے ارد گرد, اپنے ماحول کو, اور یہ جو پہاڑ, درخت, نہریں اور یہ جو دیگر مخلوقات ہیں قسم قسم کی مختلف رنگوں کی, یہ بارش اور بارش سے پھر اگنے والے سبزیاں اور پھل, ان تمام چیزوں میں انسان کو غور کرنا چاہیے. ان تمام چیزوں میں غور کرنے سے ایک ایک چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے اللہ رب العالمین کی عظمت پر اور اللہ رب العالمین کی توحید پر. تو زمین میں چلو پھرو, پھر دیکھو کہ اللہ نے کیسے ابتدا کی تخلیق کی. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ یہ آیت بالکل اس طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم ان لوگوں کو نشانیاں دکھائیں گے اپنی آفاق میں اور ان کی جانوں میں بھی، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ ان کے لیے حق واضح ہو جائے گا۔ یعنی کیا مراد ہے اس سے مراد یہ انسان کو اپنے حالات پہ آفاق کہتے ہیں جو آسمان وغیرہ کے کنارے ہیں، آسمان اور یہ ستارے سیارے، ان میں بھی انسان کو غور کرنا چاہیے، اور انسان کو اپنی جان میں بھی، اپنے آپ میں بھی غور کرنا چاہیے۔ سورہ زاریات میں اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری جانوں میں اتنی نشانیاں ہیں، تمہارے اپنے نفس میں، تم ذرا غور تو کرو، انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، ایک انسان سے دوسرا انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، اور ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جس پہ انسان غور کرے، ایک ایک چیز سے انسان کو اللہ کی قدرت، اللہ کی توحید نظر آتی ہے۔ تو اللہ نے آسمانوں میں بھی غور کرنے کی دعوت دی انسان کو، اور اللہ نے زمین میں بھی غور کرنے کی دعوت دی۔ اللہ نے عقل مندوں کا ذکر کیا قرآن کریم میں۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں البتہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہوئے بھی، بیٹھ کر بھی اور لیٹ کر بھی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے ہمارے رب آپ نے یہ چیزیں باطل اور فضول پیدا نہیں کی، بے مقصد پیدا نہیں کی۔ تو انسان کو کائنات میں غور کرنا چاہیے، انسان کو دیکھنا چاہیے اللہ نے یہ آسمان کو بغیر ستونوں کے کیسے کھڑا کر دیا، اللہ نے یہ بادل جو زمین و آسمان کے درمیان معلق ہیں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ جو بادل معلق ہیں زمین و آسمان کے درمیان، یہ کیسے معلق ہیں؟ یہ بادل ہمیں روئی کے گالے نظر آتے ہیں، لیکن جب ان میں ٹنوں کے حساب سے پانی ہوتا ہے تو پانی والے بادل جو ہیں آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہوتے ہیں، اور جب اللہ چاہتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے۔ کیسے بادل اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایک سلسلہ جو ہے اس پہ غور کرتے جائیں۔ شاعر کہتا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر شے میں اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی توحید کی نشانی ہے، انسان کو بس غور کرنا چاہیے۔ تو یہاں اسی بات پر توجہ دلائی ہے کہ چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کہ کیسے اللہ نے تخلیق کی ابتدا کی۔ ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ، پھر اللہ پیدا کرے گا دوسری دفعہ پیدا کرنا۔ انشأ ينشئ، پیدا کرنا، پیدا کرنے کے لیے قرآن کریم میں بہت سارے الفاظ آئے ہیں، خلق بھی، فطر بھی، تو اسی طرح انشأ بھی، انشأ بھی پیدا کرنے کو کہتے ہیں، نہیں انشأ پیدا کرنا، پھیلانے کے لیے زرع یزرعکم فیہ، اللہ تمہیں پھیلاتے ہیں زمین میں، بس تو انشأ پیدا کرنا۔ وہو الذی انشأ لکم السمع، اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے تمہارے لیے کان پیدا کیے۔ تو انشأ ینشئ پیدا کرنا، پھر یعنی زمین میں چلو پھرو دیکھو کیسے اللہ نے تخلیق کی ابتدا کی۔ ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ، پھر اللہ پیدا کرے گا پیدائش آخری، یعنی دوسری، مراد یہاں آخری سے دوسری پیدائش مراد ہے۔ پھر اللہ آخری یعنی دوسری پیدائش بھی پیدا کریں گے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ بہت ساری چیزیں، انسان، جن، یہ سارے جتنے بھی جانور ہیں یہ سب دوبارہ پیدا ہوں گے، یہ زمین و آسمان یہ سب تبدیل ہو جائیں گے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ قیامت کے دن یہ زمین کسی اور زمین سے بدل جائے گی، والسماوات، اور آسمان بھی، یہ سورج بھی بدل جائے گا، سورج بھی آپ کو پتہ تباہ و برباد ہو جائے گا، چاند، ستارے، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی قیامت کے دن۔ پھر جب اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو پیدا کریں گے ہر چیز دوبارہ پیدا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ پھر ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ کوئی بندہ کہ جی کیسے ہوگا، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، جس اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ویرحم من یشاء، اور وہ رحم فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عذاب دیں، اللہ جس پہ چاہے رحم کریں۔ اگر اللہ عذاب دیتے ہیں تو یہ عذاب اللہ کا عدل ہوتا ہے، اگر اللہ رحم فرماتے ہیں تو یہ رحم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو ہی والعیاذ باللہ جہنم میں ڈال دیں تو یہ اللہ کا ظلم نہیں ہوگا، یہ اللہ کا عین عدل ہوگا۔
اللہ اختیار رکھتے ہیں، اللہ جو چاہیں کریں، اللہ جس کو چاہیں سزا دیں، اور اللہ جس پہ چاہیں رحم کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ بغیر کسی حساب کتاب کے، بغیر کسی ججمنٹ کے، بغیر کسی کے عمل دیکھے اللہ جس کو چاہیں عذاب دے دیں، جس پہ چاہیں رحم کریں، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ سارا کام ایک حساب و کتاب کے مطابق کریں گے۔ اللہ یہ سارا کام جو ہے وہ لوگوں کے اعمال دیکھ کر کریں گے۔ اگر اللہ لوگوں کے اعمال نہ دیکھیں، اللہ چاہیں تو ایک نیک شخص کو سزا دے دیں، اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ بھی اللہ کا عدل ہوگا۔ جتنی اللہ نے انسان پر نعمتیں کی ہیں، اور لیکن اس کے باوجود اللہ پر کوئی روک نہیں، اللہ پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ یہ فیصلے الٹ اپ نہیں کریں گے ایسے ہی، بلکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کے مطابق حجتیں پوری کر کے پھر اللہ تعالیٰ جو عذاب کا مستحق ہے اسے عذاب دیں گے، اور جو جس پر رحم ہونی چاہیے، بہت سے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے خصوصی رحمت بھی فرمائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جسے چاہے عذاب دے، اللہ جس پہ چاہے رحم فرمائے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ قلب کہتے ہیں الٹنے پلٹنے کو، اسی کی طرف تم دوبارہ پلٹائے جاؤ گے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ عاجز کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینا چاہیں، کسی پر عذاب اتارنا چاہیں، کسی کی پکڑ کرنا چاہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ مارنا چاہیں، کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیں، کوئی اللہ کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا۔ یہ مطلب ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کا جو بھی فیصلہ تمہارے بارے میں ہو تو وہ اللہ کا فیصلہ لاگو ہوتا ہے۔ فعال لما یرید، اللہ جو چاہتے ہیں اللہ کرتے ہیں، کوئی اللہ کو روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ نہ زمین میں کوئی اللہ کے فیصلوں کو للکارنے والا ہے، نہ آسمان میں کوئی اللہ کے فیصلوں کو للکارنے والا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ ہی ہیں جو کسی کی مدد کر سکتے ہیں، جو کسی کے مولا اور کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کسی کی مدد کر سکے، کسی کو بچا سکے۔ جب اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا تو پھر ہمیں اللہ کے ساتھ ہی لو لگانی چاہیے۔ اگر اللہ کبھی ہم سے ناراض ہو جائیں ہمارے اعمال کی وجہ سے، تو ہمیں جواب میں مزید ناراض نہیں ہو جانا چاہیے، ہمیں اللہ کے علاوہ اوروں کا آسرا نہیں پکڑنا چاہیے۔ اللہ کے غضب سے انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت کی پناہ میں آ کر۔ اگر کبھی اللہ غضبناک ہو جائیں تو انسان اس اللہ کے غضب سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ اللہ کے غضب سے اللہ کی رحمت کی پناہ میں آ جائے۔ لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے اللہ سے مگر اللہ کی طرف ہی۔ اسی لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ ہم آپ کی ناراضگی سے، آپ کی رضا کی، ہم آپ کی ناراضگی سے آپ کی رضا کی پناہ میں آتے ہیں۔ وبمعافاتک من عقوبتک، اے اللہ آپ کی سزا سے، آپ کی معافی کے پناہ میں آتے ہیں۔ ایک انسان اللہ کے غضب سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اللہ کی رضا کی پناہ میں آ کر، اللہ کو کسی طریقے سے راضی کر لے، کسی طریقے سے منا لے توبہ کر کے۔ اللہ کی سزا سے انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ کہ کسی طرح انسان اللہ کی معافی حاصل کر لے، اور کوئی صورت نہیں ہے انسان کے پاس اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی، اللہ کی سزا سے بچنے کی۔ دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ آپ کی ناراضگی سے صرف آپ کی رضا کی پناہ میں ہم پناہ پکڑتے ہیں، آپ کی رضا کی، آپ کی ناراضگی سے۔ وبمعافاتک، آپ کی معافی کی ہم پناہ پکڑتے ہیں، من عقوبتک، آپ کی سزا سے۔ وبک منک، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی پناہ پکڑتے ہیں۔ اگر اللہ سے بچنا ہو تو اللہ کی ذات کی پناہ ہی لے کر اللہ سے بچا جا سکتا ہے، اور کوئی صورت نہیں ہے اللہ کے غضب سے بچنے کی۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ اور سہارے تلاش کرتے ہیں تو یہ سارے کے سارے سہارے قیامت کے دن ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، کوئی سہارا فائدہ نہیں دے گا۔ تو اگر اللہ کے غضب سے بچنا ہے، اللہ کی سزا سے بچنا ہے، اللہ سے بچنا ہے، تو اللہ کی ذات، اللہ کی رضا، اللہ کی معافی، اسی کی پناہ میں آ کر بچا جا سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں سے اور اللہ کی ملاقات سے، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، یعنی
انبیاء کرام علیہم السلام جو اللہ کی نشانیاں لائے، جو اللہ کی وحی لائے، جو قرآن اور حدیث لوگوں کے سامنے اللہ کے احکامات پیش کیے، لوگوں نے ان احکامات کو بھی جھٹلا دیا، رسولوں کو بھی جھٹلا دیا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، ولقائہ اور اللہ کی ملاقات کا، یعنی یوم آخرت کا، یوم آخرت کو ماننے سے انکار کر دیا، بعث بعد الموت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ لوگ مایوس ہو جائیں گے میری رحمت سے، واولئک لہم عذاب علیم، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، جب یہ قیامت کا دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے، جب عذاب ان کے سامنے ہوگا، تو اس وقت پھر یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے، پھر انہیں پتہ لگ جائے گا کہ اب ہمیں کوئی اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکتا، تو اس وقت پھر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آخرت کے حوالے سے یہ بات ہے۔ جی دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ ایک بندہ صریح انکار کر دے، ایک بندہ کہے جی میں اللہ کی آیات کو، قرآن کو، وحی کو مانتا ہی نہیں، یہ تو صریح کفر ہوتا ہے، میں آخرت کو مانتا ہی نہیں، ایک تو یہ کفر ہوتا ہے۔ اور ایک ہے کہ انسان منہ سے کہتا ہے میں مانتا ہوں، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ مانتا نہیں ہے، وہ شکوک و شبہات کا شکار ہے، یا وہ شہوت پرستی میں اور خواہشات نفس میں اتنا وہ پڑا ہوا ہے کہ وہ پرواہ نہیں کرتا، تو یہ بھی ایک طرح کا انکار ہے۔ لیکن بہرحال یہ اس طرح کا انکار نہیں ہے جس طرح کا صریح کسی چیز کا انکار ہوتا ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ چیز جو ہے وہ صریح کفر میں نہیں آتی، یہ چیز بہت بڑا گناہ ہے، اس گناہ کی پوری کی پوری پکڑ ہو سکتی ہے۔ کہنے کو یہ نفاق ہے، ایک طرح کا نفاق بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پورا اعتقادی نفاق، ایک بندہ جو ہے وہ ایک چیز کو مانتا ہی نہیں، اوپر منہ سے کہہ رہا ہے میں ایمان لاتا ہوں، اندر سے وہ ایمان لاتا ہی نہیں۔ ایک نفاق عملی بھی ہوتا ہے، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں بات بات پہ، تو یہ عملی منافق ہوتے ہیں۔ منافق کی 3 نشانیاں، بعض احادیث میں 4 نشانیاں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب امانت اس کو دی جائے تو خیانت کرے، تو یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ تو ہم بھی جو بہت سارے گناہ کرتے ہیں، نفاق ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، تو یہ جو عملی نفاق ہے، یہ وہ اعتقادی نفاق اور حقیقی کفر کی طرح تو نہیں ہوتا، یہ ہے یہ بھی کفر اور ہے یہ بھی نفاق، لیکن یہ تھوڑا سا چھوٹا کفر اور نفاق ہے، اس کی بھی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن یہ شرک کی طرح یہ نہیں ہے۔ اللہ چاہیں تو معاف کر دیں، شرک اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے، توبہ کے بغیر بھی اللہ ان چیزوں کو چاہیں تو معاف کر دیں، چاہیں تو نہ معاف کریں۔ اگر اللہ پکڑ کرنا چاہیں اللہ پکڑ کر سکتے ہیں، اگر ایک بندہ توبہ کر لے، توبہ سے تو شرک، کفر، بڑا نفاق بھی معاف ہو جاتا ہے، اور یہ چھوٹا بھی معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ توبہ نہ کرے، اللہ چاہیں معاف کر دیں، چاہیں معاف نہ کریں، تو قیامت کے دن پکڑ ہو سکتی ہے بڑی سخت۔ ایک شخص جو ہے نا وہ کہتا ہے میں آخرت کو مانتا نہیں ہوں، یہ تو کفر ہے، اس کی تو اگر انسان توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا تو جہنمی ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، یہ صریح کفر ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ منہ سے کہتا ہے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتے وقت پرواہ نہیں کرتا، شیطان کے ورلانے میں آ جاتا ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، ابھی تو گناہ کر لیتا ہوں بعد میں نیک ہو جاؤں گا، وہ اللہ بعد میں توفیق دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، اللہ مہلت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، بعد میں زندہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ یہ یعنی چھوٹا کفر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، چھوٹا نفاق اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ وہ جو بڑا کفر ہے، حقیقی کفر ہے، وہ چیز نہیں ہے، لیکن اس کی پکڑ بھی بڑی سخت۔ دیکھیے شریعت میں نفاق کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک بڑا نفاق، ایک چھوٹا نفاق، اس کو اعتقادی نفاق اور عملی نفاق بھی کہہ دیتے ہیں، ایک بڑا کفر ہوتا ہے، چھوٹا کفر ہوتا ہے۔ بعض اعمال پہ کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے احادیث مبارکہ میں، حالانکہ اگر وہ دیکھا جائے تو وہ بڑا اور حقیقی کفر نہیں ہے، جس طرح یہودی، عیسائی اور مشرک کافر ہوتے ہیں اس طرح کے کافر نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر احادیث مبارکہ میں ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کو گالیاں نکالنا، برا بلا کہنا، یہ بہت بڑا فسق و فجور ہے، اور مسلمانوں کا آپس میں لڑنا کفر ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور بھی کئی حدیثیں ہیں کہ اگر ایک شخص کے نزدیک، ایک شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اس کی جان اور اس کے ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ اب بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات اور اپنے بچوں سے زیادہ ترجیح نہیں دیتے، دنیا سے زیادہ ترجیح نہیں دیتے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی سنتوں سے، دیگر بہت سی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، دیگر بہت سے اپنے ہیرو ہیں ان کو ترجیح دے دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ بھی کفر ہے۔ لیکن یہ چیزیں ہیں، اس کو کفر، دونوں کفر، چھوٹا کفر کہا جاتا ہے۔
تو اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے، قسم کھا کر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ جس کے ہمسائے اس کے فسق و فجور سے اور اس کی زیادتیوں سے اس کے ہمسائے محفوظ نہ ہوں۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ ان کے ہمسائے جو ہیں ان کی زیادتیوں سے محفوظ نہیں ہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ مومن ہی نہیں ہے۔ تو لیکن یہ چیز اس کو شریعت کے اسلام میں کہتے ہیں کفر دون کفر، چھوٹا کفر۔ اسی طرح شرک میں بھی ایک بڑا شرک ہوتا ہے، چھوٹا شرک ہوتا ہے ریاکاری، اللہ کے علاوہ اوروں کی قسم اٹھانا، تو اس کو شرک اصغر کہہ دیتے ہیں۔ ریاکاری کو حدیث میں شرک اصغر قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ جو شرک اصغر یا یہ چھوٹا کفر یا جو چھوٹا نفاق ہے جس کو عملی نفاق کہتے ہیں، اس پر وہ حقیقی نفاق، حقیقی کفر، حقیقی شرک والے فتویٰ پورا نہیں لگایا جا سکتا کہ بس اس کی توبہ ہوگی نہیں۔ لیکن ایک بات بڑی سمجھنے والی میں یہاں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میں جو بات یہاں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ہم بعض کہتے ہیں جی یہ بڑا کفر نہیں ہے تو چھوٹا کفر ہے۔ بھئی جب ایک چیز کو کفر قرار دیا گیا ہے، یہ تو چھوٹا شرک ہے، اصل شرک تو وہ تو اصل اس کی تو جو ہے نا وہ جو بندہ مشرک ہوگا اس پہ تو جنت حرام ہے، تو چھوٹا شرک کر لیتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا تو چھوٹا شرک ہے۔ نہیں، جب ایک چیز کو شرک قرار دے دیا کہ شرک چیز ہی اتنی بڑی ہے کہ وہ چھوٹا شرک بھی ہو تو وہ کبیرہ گناہوں میں سے، اکبر الکبائر میں سے، ایک چیز کو کفر قرار دیا گیا ہے تو کفر چیز ہی اتنی بڑی ہے کہ وہ چھوٹا کفر بھی ہوگا تو وہ کبیرہ بڑے بڑے گناہوں میں چیز شامل ہوگی۔ ایک چیز جس کو نفاق قرار دے دیا جائے کہ جھوٹ بولنا نفاق ہے، جھگڑا کرنا اور جھگڑے کے وقت پھوٹ پڑنا، گالیاں نکالنا شروع کر دینا، یہ اس کو نفاق قرار دیا گیا ہے حدیث میں۔ امانت میں خیانت کرنا نفاق ہے، نہیں جی یہ تو چھوٹا نفاق ہے، یہ تو عملی نفاق ہے، یہ تو ہر ایک کرتا ہے۔ ہر ایک کرنے سے اور عملی نفاق ہونے سے وہ چیز چھوٹی نہیں ہو جاتی، اس کو جب نفاق قرار دیا گیا ہے، نفاق عملی اتنا بہت برا ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم میں اکثر کفر کے اور اس قسم کے الفاظ آتے ہیں، بڑا کفر مراد ہو، چھوٹا کفر مراد ہو، وہ سب کی یہ سزا ہو سکتی ہے۔ بالکل یہ ممکن ہے کہ جو لوگ حقیقی طور پر اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، جس طرح کافر انکار کرتے ہیں، وہ مراد ہوں، اور اس سے وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں جو حقیقی طور پر انکار نہ کرتے ہوں لیکن ان کا عمل جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ کوئی پرواہ نہیں کر رہے ان چیزوں کی، وہ بھی یہاں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور ان کی بھی یہ اتنی کڑی سزا ہو سکتی ہے کہ جب قیامت کے دن وہ عذاب دیکھیں تو وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں اور پھر وہ دردناک عذاب کے مستحق بھی ہوں۔ دیکھیے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں شرک کے علاوہ دیگر گناہ اگر ایک انسان کر کے آئے گا، توبہ کیے بغیر اگر آئے، میں چاہوں تو معاف کر دوں، چاہوں تو معاف نہ کروں۔ اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو کیا ایک انسان قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا، جب وہ دیکھے گا عذاب کو، جب عذاب کے اندر جب وہ چلا جائے گا اور اللہ معاف کرے کتنی دیر ایک انسان کو اپنے اعمال کی سزا بھگتنی پڑتی ہے اور دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ اعمال بڑے کفر کے لیے، چھوٹے کفر کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان اعمال کو صرف ایک انسان کے جی یہ تو یہودیوں عیسائیوں کے لیے، مشرکین کے لیے، ہندوؤں کے لیے ہیں، ہم تو اس سے بالکل پاک ہیں، یہ بالکل آپ سمجھیے کہ وہی سوچ ہے جو یہود و نصارہ سوچ رکھتے تھے۔ یہودی کہتے تھے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی، اگر ہم آگ میں کبھی گئے بھی ہم سے کچھ گناہ بھی ہوئے، شرک بھی ہم سے ہوا، ہم نے بچھڑے کی پوجا کی، فلاں فلاں ہم سے گناہ ہوئے، ہم نے سود کھایا، اگر ان اعمال کی وجہ سے پہلی بات ہے ہمیں سزا ہوگی نہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب ہیں، اگر ہوئی بھی چند دن ہوگی پھر ہم جو ہے وہ نکال دیے جائیں گے۔ یہ پھر اللہ فرماتے ہیں لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ خواہشات ہیں، نہ جنت تمہیں تمہاری خواہشات سے ملنی ہے، نہ اہل کتاب کو ان کی خواہشات سے ملنی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے توبہ کرنی ہوگی، نیک اعمال کرنے ہوں گے۔ تو یہ جو قرآن و حدیث میں مختلف اعمال کے اوپر سزائیں بیان کی گئی ہیں، تو وہ سزائیں غیر مسلموں کے لیے بھی ہو سکتی ہیں اور ایسے مسلمانوں کے لیے بھی ہو سکتی ہیں جو ان اعمال کا شکار ہیں۔ تو ایک بندہ جو ہے وہ کہے میں قرآن کو مانتا ہوں، نماز ہی نہیں پڑھتا، میں قرآن کو مانتا ہوں، میں وحی کو مانتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہوں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے، نہ کوئی کاروبار کے اندر حلال حرام کا دھیان رکھتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں کوئی حلال و حرام کی پرواہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو وہ سمجھے کہ سخت قسم کی وعیدیں ہیں، یہ تو ساری کی ساری کافروں کے لیے ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو یہ شیطانی وسوسہ میں سمجھتا ہوں ہے۔ اکثر اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، اللہ نے اکثر سزاؤں کے لیے اللہ نے گروہوں کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے اعمال کی بات کی ہے۔ اللہ یہ نہیں فرماتے یہودی جہنم میں ہوں گے، عیسائی جہنم میں ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنم میں ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے،
حالانکہ چھپانے والے کون ہیں؟ سب کو پتہ ہے کہ یہ بات یہودیوں کے بارے میں ہو رہی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ، جو اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، علم کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں علم دیا، ان پر لعنت ہو۔ اب مراد اسے یہودی ہیں، لیکن اللہ نے یہاں یہودیوں کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے یہاں علم کو چھپانے کی بات کی ہے۔ اگر ایک مسلمان جو ہے وہ علم چھپانا شروع کر دے اپنے مسلکی مفادات کی وجہ سے، اپنے دنیاوی مفادات کی وجہ سے، ایک بندے کو پتہ ہے قرآن اور حدیث کیا کہہ رہا ہے، لیکن وہ تعصبات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ علم کو چھپا دے، وہ وہاں جو ہے وہ اپنی بات کرے جس سے اس کو دنیاوی فائدہ ہو، تو اس پہ کوئی سزا نہیں ہوگی، اس پہ بھی سزا ہوگی۔ تو جتنے بھی قرآن و حدیث میں اعمال آتے ہیں ان میں سے اللہ نے بہت سی جگہ پر یہود و نصارہ کا ذکر بھی کیا، یہود و نصارہ جہنم میں جائیں گے، یہود و نصارہ پر لعنت ہو، لیکن بہت سی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اعمال کی بات کی ہے۔ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا، تکبر کرنا، استہزاء کرنا، بہت سے مسلمان استہزاء کرتے ہیں۔ لوگ کہیں جی یہ تو منافقوں کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی تھیں، وہ جو عبداللہ بن ابی اور اس کے ٹولہ تھا اس کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی، نہیں۔ آج آپ ٹی وی سنیں، میڈیا سنیں، آج پتہ نہیں مسلمان کتنا دین اسلام کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ رمضان ہوتا ہے اور رمضان کے موقع پر جو ہے وہ یہ جو سارے رمضان کے جو ہے وہ شو ہوتے رہے، تو رمضان کے نام پہ افطاری کے وقت کیسے کیسے موسیقی اور کس طرح جو ہے وہ اختلاط مرد و زن اور کس طرح اللہ کے احکامات کی دھجی اڑائی جاتی رہیں رمضان ٹرانسمیشنز کے نام پہ اور اس قسم کے نام پہ۔ یہ کیا اللہ کے دین کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ ہم کہیں جی وہ جو آیتیں اتری ہیں قرآن پاک میں کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، عذر پیش نہ کرو تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد، یعنی اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا کفر ہوتا ہے۔ منافقوں کے بارے میں آیت اتری، لیکن ایک بندہ کہ جی تو منافقوں کے بارے میں یہ مسلمان جو مرضی کریں وہ تو پاک ہیں، وہ تو دودھ سے نکلے ہوئے ہیں اور پاک ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ شیطانی وسوسے ہیں جن میں شیطان نے ہمیں مبتلا کر دیا ہے، جس طرح یہودیوں عیسائیوں کو اس نے مبتلا کیا ہوا تھا۔ یہود و نصارہ بھی بہت اللہ کی عظیم قومیں تھیں، اللہ کی محبوب قومیں تھیں، لیکن اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ اب اللہ نے یہ عظمت، بہترین قوم کا اعزاز اللہ نے اس امت کو دے دیا ہے، لیکن اس امت کی بھی اللہ سے رشتہ داری کوئی نہیں ہے۔ یہ تب تک ہے جب تک لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ جڑے رہیں گے تو یہ اعزاز ان کو ملے گا۔ اگر وہ لوگ بھی چھوڑ دیں گے یہودیوں عیسائیوں کی طرح، تو جس طرح اللہ نے یہودیوں عیسائیوں پر ذلت اور مسکینی طاری کی، اس امت پر اس سے زیادہ ذلت اور مسکینی طاری ہوگی اور ہوئی بھی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں آج۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جو اس قسم کی آیات ہیں، اس قسم کی آیات کو صرف ہم کافروں کے لیے، یہودیوں عیسائیوں کے لیے سمجھ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیں، نہیں، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ یہاں انکار کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار، اور ایک بندہ منہ سے کہ میں اللہ کی آیتوں کو مانتا ہوں لیکن وہ عمل نہیں کر رہا، تو یہ بھی انکار ہے، سب کو پتہ ہے یہ انکار ہوتا ہے۔ ایک بندہ کہ جی میں آخرت مانتا ہوں، لیکن وہ کبھی اس کے ذہن میں نہیں آیا میں نے اللہ کے حضور کھڑا ہونا قیامت کے دن، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں حلال حرام کا پاس کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، تو یہ شخص بھی آخرت کا انکار کر رہا ہے، اللہ معاف کرے۔ باقی ممکن ہے کہ ایک بندہ سرے سے منکر ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ مانتا ہے لیکن اعمال میں کمی بیشی ہے، ممکن ہے فرق ہو، لیکن انسان کو ڈرنا چاہیے۔ تو ایسے لوگ جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں گے اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو بہرحال اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ آیات صرف فلاں لوگوں کے لیے ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اگر ہمیں سزا بھی ہوئی تو تھوڑی سی ہوگی، تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی خواہشات ہیں جس میں ہم مبتلا ہوں گے پھر۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ آیات ہمارے لیے نہ ہو۔ یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ کے ہاں شکوہ کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اب ہم کہیں جی یہ تو قریش مکہ کے بارے میں ہے، بھئی ہم نے آج قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ آج کون ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن پر عمل کرتا ہے؟ قرآن کو رکھا ہوا ہے رسم و رواج کے لیے، شادیوں وغیرہ کے موقع پر دلہنوں کو قرآن کے سائے سے گزارنے کے لیے، اور قرآن جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے ہم نے قرآن رکھا ہوا ہے۔ آج کون قرآن کو پڑھتا ہے قرآن کو کھول کر؟ تو ہم یہ سوچ کے مطمئن ہوتے رہیں کہ وہ تو قریش کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شکوہ کریں گے، ممکن ہے وہ ہمارے بارے میں ہو، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ بالکل ممکن ہے کہ ہمارے بارے میں شکوہ ہو اور وہ کڑی ترین سزا اللہ معاف کرے ہم اس کے مستحق ہوں۔ تو اس قسم کے احکامات کو صرف یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کے ساتھ خاص کر کے اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھ لینا، مطمئن ہو جانا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحابہ کرام اتنے زیادہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارتیں ملیں، ایسے صحابہ جنہیں بشارتیں ملیں باقاعدہ نام لے کر، وہ صحابہ کرام ڈرتے تھے، وہ صحابہ کرام اپنے اوپر نفاق سے ڈرتے تھے، شرک سے ڈرتے تھے،
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے شیطان ان کو دیکھ کر راستہ بدل دیتا ہے، جس راستے سے حضرت عمر گزرتے ہیں اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا. وہ حضرت عمر جب ان کو خنجر لگے اور جب انہوں نے دیکھا موت کا وقت قریب ہے، وہ کہنے لگے اگر میرے پاس دنیا جہاں کا خزانہ ہو، میں دنیا جہاں کا خزانہ آج اللہ کے راستے میں دے دوں، کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے. یہ موت کے بعد اب قبر ہے اور پھر حشر ہے، تو مجھے اللہ کے غضب سے ڈر لگتا ہے، اور میرا دل کرتا ہے اگر میرے پاس جو ہے وہ خزانہ ہو پوری دنیا کا بھر کر، میں وہ خزانہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لوٹا دوں کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے لیے کوئی سزا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سزا سے مجھے نجات دے دے. حالانکہ حضرت عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جنت کی بشارت ملی ہے، لیکن صحابہ کرام جو ہیں وہ ڈرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ضروری نہیں کہ انسان جنت میں سیدھا چلا جائے، ممکن ہے کہ کچھ سزا بھگت کر جنت میں جانا ہو، ممکن ہے کہ قبر کی سزا بھگت کر کہیں اللہ کی پکڑ ہو جائے. تو صحابہ کرام ڈرتے تھے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. تو ایک مومن کبھی بھی اللہ کی سزا سے بے خوف نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں افامنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کے مکر سے، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی پکڑ سے بے خوف صرف کافر لوگ ہو سکتے ہیں. ایک مومن کبھی اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہو سکتا. جتنا ایک مومن ہوگا، جتنا اللہ کے قریب ہوگا، اتنا زیادہ گناہ سے ڈرے گا. تو بہرحال وقت ختم ہو گیا، تو آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى